ہاں یہ آپ بات یاد رکھیے گا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، میں سید بھی حضور کی وجہ سے ہی بنا ہوا ہوں نا، میری تو اندر کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ ہاں مجھے بھی اگر لوگ مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ میرا باپ بھی یہاں بیٹھا ہو، کوئی بندہ کھڑے ہو کر میرے باپ کو گالی دے، میں اگر اس کو جواب بھی نہ دوں تو بندہ کہے گا اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یہی کہیں گے نا لوگ۔ بے اگر میرے باپ کو کوئی گالیاں دیتا رہے، اگر تھپڑ بھی مار دے، میں چپ کر کے دیکھتا رہوں بھی چنگا ہو رہا ہے، کوئی کہے گا بھئی یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، غیرت ہوتا تو اٹھ کر جواب دیتا، کم از کم اس کا گریبان پکڑتا، اس کو تھپڑ مارتا، بھی باپ کی غیرت تو کرتا۔ پھر نانے کی عزت پر ڈاکہ پڑ جائے اور سید چپ کر کے بیٹھے رہیں، وہ سید کہلوانے کے لائق نہیں۔ ہاں اس کائنات کی سب سے بڑی دربار گنبد خضرا ہے، اور اس دربار کے سجادہ نشین امام حسن اور حسین ہیں۔ جب دین پر وقت ہے تو حسن حسین گھر بیٹھ کر نذرانے نہیں لے رہے تھے، نہ ہی انہوں نے فتوے دے دیے تھے کہ یزید کافر ہو گیا، ظالم ہو گیا، نہیں، امام حسین بچوں کو لے کر میدان میں آ گئے تھے، اور یزید نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھے ووٹ دے دیں، حسین نے کہا نہیں، دین کے غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھنے ہو۔ پر میں سر دے دیا امام حسین نے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہم کہیں تو حسینی کھڑے شرابیوں کے ساتھ ہوں، کہیں حسینی کھڑے ہم زانیوں کے ساتھ ہوں، کہیں ہم حسینی اور کھڑے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہوں، کہیں ہم حسینی اور کھڑے ہم سود کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کہیں ہم حسینی اور ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا پھر حسینی نہیں ہے، پھر ہم حسینی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ میں آپ کو جو بات کر رہا تھا، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں حضور سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں حضور، اور میں جو نیت یہاں لے کر آیا ہوں نا، میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آپ سوچ کر بیٹھے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو یہاں پر بیٹھ کر رپورٹیں بنا رہے ہیں اور جا کر وہاں دکھائیں گے، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ کرامن کاتبین بھی تمہارے رپورٹیں بنا رہے ہیں۔ ہم تو پرچے بھگت رہے ہیں اور بھگت بھی لیں گے، اور ضمانتوں کے ذریعے حضور کی نالین کی خاک کے صدقے آ بھی جائیں گے باہر، لیکن وہاں پر بھی ایک عدالت لگے گی اور یہ پرچے وہاں بھی پیش ہوں گے، وہاں ضمانتی صرف رسول اللہ ہی ہوں گے۔ ہاں کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے آپ کو کہا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، بس نعرہ ایسے لگانا ہے کہ یہ حضور جانتے ہیں۔ یہ نعرہ تو وہ بابا جی سناتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا جو بندی تھا، اس نے آ کر مجھے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، روضہ رسول کے پاس میں موجود تھا، خواب میں حضور کی زیارت کی، اور حضور کے پاس کچھ نوجوان ہزاروں کی تعداد میں حضور کی بارگاہ میں لائے گئے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ لبیک والے ہیں۔ تو حضور نے کہا نعرہ لگاؤ پھر۔ سبحان اللہ، بابا جی لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا ہے۔ اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قریب تر حضور ہیں۔ النبی اولیٰ بالمومنین، نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے والد صاحب مجھے یہ بات سمجھاتے ہوتے تھے، یہ آیت میرے والد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہی آج ہم چلتے پھر رہے ہیں، اور بابا جی خادم حسین رضوی کا فیضان ہے جو آج یہاں بیٹھے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، انہی کی کرم نوازی ہیں۔ میرے والد صاحب مجھے سمجھاتے تھے، میں آپ کو سمجھاؤں، کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میرے دوست ہیں، میں اب کسی اور کا نام لوں شاید وہ ناراض ہو جائے، تو جب کہتے ہیں میں نے کہا کہ النبی اولیٰ، نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مثال کے طور پہ وہ سمجھاتے تھے بھی مجھے سلیم صاحب نے کہا کہ جناب شاہ جی جان، میں نے کہا جی کہاں پر ہے؟ سلیم صاحب نے کہا کہ جان میری اماں جی نے ایک مرتبہ میری آنکھ میں سرمچو ڈالا نا، سرما ڈال رہی تھی، سرمچو میری آنکھ میں زور سے لگا نا، میری جان نکل گئی۔ میں نے سمجھا شاید بھی آنکھ میں جان ہے، پھر میں نے کہا جناب سلیم صاحب یہ جو آنکھ ہے یہ تو نابینا بھی پھر زندہ ہے اگر آنکھ میں جان ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ایک مرتبہ استاد صاحب کے پاس گیا پڑھنے، تو سبق نہیں آ رہا تھا، استادوں نے ڈنڈا مارا میرے ہاتھ پر تو میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا شاید ہاتھ میں جان ہے، ہاتھ کٹا پھر کیسے زندہ ہے؟ کہتے جی بس بھی مجھے نہیں پتا، ایک مرتبہ اماں جی سے لڑائی ہوئی، گھر سے بغیر جوتی پہن کر چلا گیا، راستے میں کانٹا چبھا تو میری تو جان نکل گئی۔ میں نے کہا شاید پیر میں جان ہے، تو پھر میں نے کہا پیر کٹا کیسے زندہ ہے؟ کہتے شاہ جی مجھے نہیں پتا، ایک بندہ پہاڑ سے گرا بچ گیا، چار پئی سے گرا مر گیا، پتہ نہیں جان کہاں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا حبیب تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور تو کہاں بستا ہے؟ رب نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
اور میں شہرک سے بھی زیادہ کروں گا. یا اللہ ہم تو پہلے بھی یہاں مشکل میں ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا بھی جان کا ہے, اب شہرک کہاں سے ڈھونڈیں. رب نے فرمایا قرآن میں ہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ. ہم ایسے چلتے 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 او خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے, ہم ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ہم نے کہا جی خواجہ جی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے, میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں, ہمیں سمجھائیں کہ اب شہرک کہاں ہے اور جان کہاں ہے. ہم چٹکی میں سمجھا دیتے ہیں جی, کیسے سمجھائیں گے؟ کہا یارو جہاں جان وہاں شہرک, جہاں جان وہاں شہرک, جہاں شہرک وہاں جان. کہا جہاں خدا وہاں مصطفیٰ, سبحان اللہ. جہاں خدا وہاں مصطفیٰ, جہاں مصطفیٰ وہاں خدا. کہا میاں یہ لفظاں دے جھیڑے ہیں, مطلب یہ لفظوں کی ہیر پھیر ہے. ابھی ایک شہرک سے زیادہ قریب ہے, ایک جان سے زیادہ قریب ہے, بس لفظ چینج ہے, باقی ہیں دونوں ہی ایک. محمد محمد کریں دے ہیں جی, محمد محمد کریں دے گزر گئی, احد نال احمد ملیں دے گزر گئی, خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد محمد پکیں دے گزر گئی. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا, اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا. ڈاڈھے علیسو عمل ہفت تھی سن, عمل ہفت تھائے ہوئے ولا کوئی نہیں سکدا. اساں نت محمد دیا ناتاں بڑے سوں, اساں وانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکدا. مذاہب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے, پر محبت تے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. ہمارے کہا میاں اے لفظاں دے جھیڑے ہیں, ڈوہیں راہ دے ہکے ویڑے ہیں. ایک ویڑا سمجھتے ہیں نا آپ سراکی میں کہتے ہیں جو پورے گھر والے جس ویڑے میں رہتے ہیں, میاں اے لفظاں دے جھیڑے ہیں, ڈوہیں راہ دے ہکے ویڑے ہیں. اے ویڑے کیڑے ہیں, ایمان والے جیڑے ہیں. اللہ خلقت دی جی کو گولے, ہر دم فرید دے کولے. بس ہاں حضور سے, حضور جانتے ہیں, حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, حضور دیکھ رہے ہیں, بس حضور کے ساتھ محبت اتنی کرنی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ, یہ تو قسمت کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں, کسی کی قسمت میں کسی کا نعرہ ہے, کسی کی قسمت میں کسی کا نعرہ ہے, کسی کی قسمت میں کسی کا نعرہ ہے. اور جو کسی اور کا نعرہ لگا رہے ہیں نا وہ اس کو دیکھ نہیں رہا, لیکن جن مالکوں کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں وہ گنبد خضراء میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے وہ کہا ہے پشیمانہ ہو شرمساروں سے کہہ دو, حضور آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. پشیمانہ ہو شرمساروں سے کہہ دو, حضور آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. وہ چلے ہیں سوئے عرش اعظم, وہ چلے ہیں سوئے عرش اعظم, ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. ادب سے رہیں, حضور آ رہے ہیں. حضور کی بات جب آئے تو وہاں پر سر جھکا دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی فلاں یہ کہ جی فلاں حضور کے دین, حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداریاں ہو گئیں, ناموس رسالت کے ساتھ غداریاں ہو گئیں. یہاں پر پاکستان کے اندر سود کا کاروبار رہ رہا ہے, نوجوان پرپال کمپنی کے پیچھے لگ گئے ہیں, آن لائن کمپنیاں چل رہی ہیں, وہ سود کا کاروبار کروا رہی ہیں باہر سے آ کر, اور مسلمان بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے لگتا رہ جا رہا ہے. نوجوان 50,000 یا لاکھ روپیہ آن لائن کمپنیوں میں ڈال کر, وہ اسپیس لیش اور پرپال نامی کمپنیاں آ گئی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سود کی طرف آئیں. سود اتنا بڑا گناہ ہے, حضور نے فرمایا ہے جس نے سود کا ایک درہم کھایا نا وہ اس سے بھی بدتر ہے کوئی بندہ کعبے کے اندر 72 بار زنا کرے. سود کا ایک درہم کھانے والا ایسے ہے جیسے اس نے 36 بار اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. آج کوئی حلال کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اسلام نے ہمیں